دیکھیے اتنی عظیم رات آپ کو مل رہی ہے، اس پر پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ تو اس عظیم رات کے ملنے پر ایک طویل سجدہ شکر انجام دیں۔ شب سیر سلوک اور عرفان بغیر سجدے کے کیسے حاصل ہو سکتی؟ رات ایک طویل سجدہ شکر جو انجام دیں۔ دیکھیے ویسے تو علماء فرماتے ہیں سارے آئمہ کے جو سجدے ہیں وہ سب بندگی کے ارکان میں سے ہیں اور سبھی کے سجدے ایسے ہیں، لیکن خاص طور پر سجدہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک طویل سجدہ انجام دے جس کے اندر اس دعا کو پڑھے، عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک، کہ تیرے اس بندے کے گناہ بہت عظیم ہیں پروردگار، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن تو اس بندے کو بخش دے اور تیری بخشش کتنی حسین ہے۔ تو فرماتے ایک طویل سجدہ شکر انجام دیں اور کوشش کریں کہ اس دعا کو بھی اگر اس کے اندر پڑھ لیں۔ اور علماء ایک چیز اس دعا کے علاوہ ایک ذکر کو اور فرماتے ہیں اور وہ ہے ذکر یونسیہ کو، جتنا بھی ہو سکے ذکر یونسیہ بھی اس طویل سجدے کے اندر ہی انجام دے لیں، اور خاص طور پر یہ طویل سجدہ نماز عشاء کے بعد انجام دیا جائے۔ اور یقیناً انسان پہلے تو مغربین کی نماز ہی پڑھے گا، پھر دعا اور اذکار اور دیگر عبادات کی طرف جائے گا۔ تو طویل سجدہ شکر، اور اس کے اندر اگر جب سجدہ شکر کرنے ہی جا رہے ہیں تو کیوں نہ اس سجدے کو اختیار کر لیں جس کا پہلے بھی تذکرہ ہوا، جس کو کرنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم اس مقام تک پہنچے تھے، جو آیت اللہ عبد الکریم کشمیری نے بیان کیا تھا کہ سجدے میں پیشانی رکھ کر 3 دفعہ کہیں الحمدللہ، پھر پیشانی کا دایاں حصہ رکھیں اور کہیں 3 مرتبہ کہیں شکرن للہ، پھر پیشانی کا بایاں حصہ رکھیں اور 3 دفعہ کہیں استغفر اللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ سجدہ ہے جس کو مسلسل انجام دینے سے وہ خلیل خدا کے درجے تک حضرت ابراہیم پہنچے تھے۔ تو سجدہ شکر انجام دیں، اور اس وجہ سے بھی دیکھیے سجدہ شکر کرنا ہے کہ رات آپ کو مل گئی ہے۔ کتنے ہی افراد ایسے ہیں کہ جو پچھلے سال تک ہم آپ کے ساتھ ہوتے تھے اور اس شب قدر کے آنے سے پہلے وہ قبرستانوں میں جا کر دفن ہو چکے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ کی رضوان الہی کو پا گئے، لیکن آپ کے پاس اور زیادہ وقت آ گیا ہے، آپ زیادہ فیضیاب ہو سکتے ہیں، زیادہ اللہ کی اس نعمتوں سے استفادہ کر سکتے ہیں، اس کی عبادات وغیرہ سے، اور اپنے مقام اور مرتبے کو مزید بڑھانے کی ہمارے پاس گنجائش ہے۔ اور جب یہ علماء فرماتے ہیں کہ اس رات کو جب یہ طویل سجدہ شکر آپ انجام دیں گے تو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم شکر کرو گے تو اس میں مزید اضافہ ہوگا، تو خود بخود اس بات کا لازمہ یہ چیز بنے گی کہ آپ کو اگلی شب قدر حاصل ہو جائے گی، اس میں اضافہ ہوگا۔ جب آپ نے اس شب قدر کے حاصل ہونے کے لیے سجدہ شکر انجام دیا ہے تو انشاءاللہ آئندہ زندگی کی بہت ساری شب قدریں آپ کو ملیں گی۔ اس طرح انسان اپنی ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن کرواتا چلا جائے اپنی زندگی میں بھی، وہ بھی ایک طریقہ یہ ہے۔ خاص طور پر علماء فرماتے ہیں اس رات جب آپ تھوڑا سا لیٹ بھی جائیں، تھکن بھی اگر آپ کو محسوس ہو رہی ہو، تو ہلکے پھلکے طریقے سے آپ کم سے کم جس وقت آرام بھی کر رہے ہیں اس وقت بھی اذکار الہی زبان کے اوپر جاری رہیں شب قدر میں۔ خاص طور پر جو اذکار کا جو سردار ہے، جس کو لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے، کہتے ہیں اس کو تو ہونٹوں کی معمولی سی حرکت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کلمے کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو بہت اس میں ہونٹوں کی حرکت کی بھی ضرورت نہیں، یعنی مرتا ہوا شخص کے لیے بھی سہولت پروردگار نے رکھی ہے کہ جو مرتا ہوا شخص ہونٹوں کو حرکت دینے کے بھی قابل نہیں ہوتا ہے، تاکہ اس کے لیے بھی اس کلمے کو انتہائی آسان بنا دیا جائے کہ جو حرکت بھی ہونٹوں کو نہیں دے سکتا وہ بھی مرتے وقت کم سے کم اس کلمے کو ادا کر دے۔ تو پوری کوشش کرنی ہے کہ اس پوری رات آپ کو جاگنا ہے، پوری رات جاگنا ہے، 1 منٹ کو بھی اس کے اندر کوشش کریں کہ آپ نہ سوئیں۔ اور جب یہ رات پوری جاگ کر آپ گزار لی آپ نے، تو آیت اللہ شاہ آبادی یہ فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کو شب قدر پوری رات جاگنے کی توفیق نصیب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ حضرت زہرا پر درود بھیجے، اور اس شب قدر سے ایک پیغام بھی لینا ہے۔ عام زندگی میں بھی کوشش یہ کریں کہ عبادت کے لیے کوئی ایک حصہ رات کا ضرور جاگ کر گزاریں، چاہے 10 منٹ کا صحیح، 15 منٹ کا صحیح، واجب نماز سے ہٹ کر آدھی رات، ویسے تو لوگ آج کل ویسے ہی 2-2 3-3 بجے سوتے ہیں یا صبح کے قریب جا کر سوتے ہیں، تو کم سے کم اس رات کا کوئی حصہ عبادت کا ضرور اپنے لیے قرار دے دیں۔ عرفاء یہ فرماتے ہیں کہ جو سحر خیزی ہے، اس سے پہلے بھی میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، سحر خیزی کے معنی یہ نہیں کہ جس وقت سورج وغیرہ نکل جائے یا سورج نکلنے سے پہلے کا ٹائم،
وہ تو بین الطلوعین کہلاتا ہے، وہ بھی بہت افضل وقت ہے. لیکن سحر خیزی اصلاً علماء کہتے ہیں کہ تقریباً نماز فجر سے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کا سے پہلے کا وقت ہے. یہ بہت ہی سیر و سلوک اور عرفان کے لحاظ سے جو بڑے مقامات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس موقع پر اٹھ کر سحر خیزی کرتے ہوئے اور عبادت خدا کو اگر انجام دیں تو وہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں سحر خیزی بین الطلوعین سے بھی افضل ہے. بین الطلوعین یعنی صبح صادق سے لے کر جب سورج نکلتا ہے اس کے درمیان کا جو ٹائم ہوتا ہے، یہ بہت اپنے عرفان کو اور اپنے مقامات روحانی کو بلند کرنے کے لیے اس موقع سے بہت زیادہ استفادہ کیا جاتا ہے. لیکن فرماتے ہیں سحر خیزی بین الطلوعین سے بھی افضل ہے کہ جو اس سے پہلے ہوتی. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ فسق و فجور ٹی وی دیکھتے ہوئے سارے وہ جو ہے اس ٹائم کو بھی گزارا جاتا ہے. اچھا، اس پوری رات میں خاص طور پر ایک نقطہ ہرگز فراموش نہ کریں. یہ بہت آپ کو اس رات میں خصوصیت کے ساتھ ایک تاکید ہے کہ اس پوری رات میں ایک بھی گناہ نہیں ہونا چاہیے، ایک بھی. اتنی اپنی مواظبت آپ کو کرنی ہے، اتنا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اتنا اپنے آپ کو بیلنس کر کے چلنا ہے کہ ایک بھی ایک غیبت کان سے نہ ٹکرائے. کوشش کریں کہ جس طرح لوگ گھروں میں گل مل کے ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور باتیں شروع ہو جاتی ہیں اس جگہ پہ تو ہرگز نہ جائیں. کوئی نہ کوئی غیبت کرنی پڑ جائے گی یا سننی پڑ جائے گی اور آپ دفاع نہیں کر سکیں گے، گناہ لکھا جائے گا. ایک گناہ بھی اس رات کو نہیں ہونا چاہیے. اس لحاظ سے آپ سوچ سکتی ہیں کہ ٹی وی وغیرہ اس میں کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. ایک حرام نگاہ، کوئی ایک حرام کلمہ، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا نامناسب منظر اس کے اندر اگر آپ نے آنکھوں سے گزر گیا آپ کی اور اس میں آپ نے توجہ دے دی تو پوری رات کی عبادت ضائع ہو سکتی. کہ اگر روزے دار کے مثلا یہی اعضاء و جوارے یہ اگر روزے سے نہ ہوں اور ان سے مثلا نافرمانی پروردگار ہوتی رہے تو پھر اس کے روزے کا فائدہ کیا ہوگا. اسی طریقے سے شب قدر کے لیے بھی کہ اس کی شب قدر کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اگر کوئی اس میں ایک گناہ بھی کسی نے کر لیا. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ حسن علی نقودکی اصفہانی یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی 40 روز تک بھی ریاضتیں انجام دیتا رہے اور ایک سیکنڈ کو بھی اس میں نمازوں کو اور عبادات کو ترک نہ کرے، لیکن ایک نماز فجر 40 دنوں میں فقط ایک دفعہ نماز فجر قضا کر دے تو 40 دن کے اعمال ہباء منصورہ ہو جائیں گے. ریت کے ذرے جس طریقے سے اڑا کے رکھ دیتے ہیں نا اس کو، اس کی مانند بکھر کے رہ جائیں گے، اتنے ضائع ہو جائیں گے اعمال اگر اس نے 40 روز تک مسلسل ایک سیکنڈ کو بھی ناغہ نہیں کی عبادتیں انجام دی اور فقط ایک دن کی نماز فجر قضا کر دی. خود فرماتے تھے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک دفعہ نماز فجر قضا کی تھی، اس کی پاداش میں اگلے دن میرا بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا. اور وہ فرماتے تھے کہ اگر ایک رات کو بھی کبھی سمجھانے کے لیے اس قسم کی باتیں ہوتی کہ اگر ایک رات بھی میں نماز شب کو قضا کر دوں تو اگلے دن انتظار کرتا ہوں مصیبتوں کے آنے کا کہ جو میں نے کل نماز شب قضا کی ہے آج اب دیکھیں کون سی مصیبت آتی ہے، اب دیکھیں کون سی مصیبت آتی ہے. وہ فرماتے تھے کہ ایک بھی انسان اگر مکروہ کام کو انجام دے تو اس کی روح تنزلی کا شکار ہو جاتی، یعنی وہ نیچے کی طرف تیزی کے ساتھ سفر شروع کر دیتا ہے. تو حرام کا سوچیے کتنا زیادہ اثر ہوگا. وہ کہتے تھے ایک مستحب کے اعمال انجام دینے کے بعد روح کو جو ترقی ملتی ہے اس کو سوچا نہیں جا سکتا، تو سوچیے واجبات پر عمل آپ کی روح کو کہاں پر لے جائے گا. تو تنزلی جو ہے کہ تمام مکروہات سے انسان اپنے آپ کو بچائے، حرام سے، خاص طور پر شب قدر میں ایک گناہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور شب قدر اس کی ایک برکت پھر ایسی ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس رات کو آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا اور ایک گناہ بھی نہیں ہوا تو اس کے اندر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ زندگی پورے سال پر یہ آپ کا یہ عمل محیط ہو جائے اور ایسے فرشتے خلق ہو جائیں کہ آپ کو کسی گناہ کی طرف جانے ہی نہ دیں. روایات میں ہے کہ فرشتے بعض اوقات خلق ہو جاتے ہیں اور اس کو ہاتھ پکڑ کر اس کا جو ہے وہ گناہوں سے روکتے ہیں اس کو. تو اس قسم کی کوئی صورتحال اس کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. حذیفہ یمانی فرماتے کہ پیغمبر فرمائے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن اس حال میں پیش ہوں گے کہ ان کی نیکیاں پہاڑ کی مانند دکھائی دیں گی، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو غبار بنا کے اڑا دے گا. پھر انہیں دوزخ بھیجا جائے گا. اس وقت سلمان فارسی اٹھے اور کہا کہ اللہ کے رسول ذرا وضاحت فرمائیے کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، تہجد گزار تھے،
لیکن عیب یہ تھا کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی حرام کام کرنے کا موقع آتا تھا تو فوراً اس میں کود پڑتے تھے اور اس کا ارتکاب کر لیتے تھے. تو یعنی ہمارے سامنے کوئی موقع پیش آیا, فوراً ہم نے ارتکاب کر لیا, کوئی ریزسٹنس ہی نہیں ہے. ہاں عبادت بھی انجام دے رہے ہیں, گناہ بھی ہو رہے ہیں. جیسے کہ آج کل ٹی وی آج کل یہی کام کر گئے, نمازیں بھی پڑھیے, گانے بھی سن لیں, نمازیں بھی پڑھ لیے, ڈانس بھی کر لیں, نمازیں بھی پڑھ لیں, قوالیاں بھی مثلا پڑھتے رہیں وغیرہ. تو یہ سب چیزیں کیا ہوگا کہ ایک ایسی چیز ہو گئی کہ اسلام اور گناہ کو آپس میں ملا کر چلیں. یہی دین اور دنیا کی اسی کے اندر فلاح ہے کہ دونوں چیزیں اس طرح سے ساتھ ہوں, گناہ بھی ہوتے جائیں اور نیکیاں بھی. یہ میڈیا کا تو اسلام ہو سکتا ہے لیکن بہرحال اللہ کے رسول کا اسلام یہ نہیں. فرماتے ہیں کہ ان کی نیکیوں کو اڑا کے رکھ دیا جائے گا. تو یہی اس رات کے اندر بھی خطرہ پایا جا رہا ہے کہ اس رات خوب عبادتیں ہو رہی ہیں, خوب عبادتیں ہو رہی ہیں, لیکن ایک گناہ بھی ہوا تو ساری نیکیاں اڑا کے رکھ دی جائیں گی اور اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا, اب ایک چیز اور بھی ہے, یہ کیسے بچائیں اس کو کہ اللہ ہم سے اس رات کی طفیل, خاص طور پر رمضان کی وجہ سے تو ہر رات اس دعا کو پڑھنا ہے, لیکن روایت میں پیغمبر نے فرمایا کہ جو شخص بھی رمضان میں ہر واجب نماز کے بعد اس دعا کو پڑھے گا, اللہ اس کے قیامت تک کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور والی جو دعا ہے, تو یہ بھی اس شب قدر کے اندر خاص طور پر تاکہ آئندہ کے لیے بھی گناہوں سے حفاظت ہو جائے. شب قدر میں صرف خالی گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچانے کہ اگلے دن سے پھر شروع کر دیں گے, نہیں, آئندہ زندگی میں بھی گناہوں سے مکمل حفاظت ہو جائے گی. تو دعاؤں کا سہارا ہے اس کے لیے. اور گناہوں سے حفاظت توفیق کے لیے ایک کام آیت اللہ تقی بہجت نے بتایا, وہ بھی انجام دیں کہ مکہ, مدینہ, نجف, کربلا, سامرہ, کاظمین, مشہد, قم میں مدفون ہستیوں کو ایک سورہ الحمد اور ایک کوئی سورہ ہدیہ کیے جائے تو اس عمل سے گناہوں سے حفاظت اور توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی. ایک سورہ الحمد اور اس کے ساتھ کوئی ایک سورہ, وہ ان جگہ مقدس جگہوں پہ مدفون جو ہستیاں ہیں ان کو آپ ہدیہ کریں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا, گناہوں سے حفاظت ہوگی اور توبہ کی توفیق نصیب ہوگی. بہترین عمل ہے اس رات کو کرنے کے حوالے سے تاکہ آئندہ زندگی میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جا سکے, اور فقط اس رات کی حد تک محدود نہ ہوا جائے کہ اس رات کو کوئی گناہ نہ ہو بلکہ آئندہ زندگی میں بھی نہ ہو.